وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا، اور اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، جہاں مخصوص نشستوں سے متعلق اہم فیصلہ جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا ہے۔ 13 رکنی لارجر بینچ تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سنانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو کہا۔ 8-5 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا، جس میں سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے بھی برقرار نہیں رکھا گیا۔ نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی جماعت تھی اور ہے۔ اس فیصلے کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ناصر اقبال صاحب موجود ہیں۔ ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کے فیصلے کے جو اہم نکات ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں، اگر آپ مختصر کہیں تو یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنا مکمل انصاف کا جو رائٹ ہے، جو اس کے پاس طاقت ہے، وہ انووک کیا، استعمال کیا۔ بظاہر یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا، جس میں جو سنی اتحاد کونسل کو جو انڈیپینڈنٹ جنہوں نے جوائن کیا تھا، ان کو انہوں نے ریزرو سیٹس نہیں دی تھی، یہ کہہ کے کہ سنی اتحاد کونسل نے چونکہ جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں لی ہے، اس لیے ان کو ریزرو سیٹس نہیں جائیں گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے فیلڈ کیا تھا، اور جو ووٹرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سمجھ کے ان کو ووٹ دیا تھا۔ تو بیسیکلی سپریم کورٹ نے ووٹرز کا جو رائٹ ہے، اس کو ان کا جو حق ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ان کی طاقت ہے، یا جو ووٹر کا جو ول ہے، یا ول آف دی پیپل ہے، وہ ہم ڈینائی کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب ہوگا یہ کہ یہ ایک پروسیس ہے، اب یہ مطلب مکمل اس کا ایک پروسیس، انہوں نے پورا ایک پروسیجر بھی بتا دیا۔ پروسیس یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، وہ اب الیکشن کمیشن کو اپنی پارٹی افیلیشن کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ایک پروسیس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن 15 دن کے اندر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو پولیٹیکل پارٹی سے کنفرم کرے گی۔ پولیٹیکل پارٹی سے کنفرمیشن کے بعد جب ان کو یہ حاصل ہو جائے گی کنفرمیشن، پھر وہ 7 دن کے اندر نوٹیفائی کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہوگا، اور جو ریزرو سیٹس ہیں ویمن کی اور نان مسلمس کی، وہ جو فارمولا کے تحت، جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے تحت، آرٹیکل 51 کے تحت جو آئین میں لکھا گیا ہے، اس حساب سے ان کو چلے جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی پروسیس ہے۔ لیکن یہ اصل میں یہ ڈیسیژن، جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں اس کو انہوں نے اپہیلڈ کیا، توثیق کر دی ہے۔ اس لیے کہہ کے کہ کیونکہ ایس آئی سی نے چونکہ یہ انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ لیکن دوسرے جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں اور چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فاضل صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ایس آئی سی کو نہیں مل سکتی، لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو مل سکتی ہیں۔ بیسک یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی، اور جو پارلیمنٹ میں موجود ہے ایز اے پارٹی، وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ مختصر سا یہ خلاصہ یہ ہے اس کا۔ ناصر صاحب، جو ایک صورتحال اس میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو بہت قریب سمجھے جاتے تھے کہ جو ججز تھے، وہ بھی آج اس فیصلے میں ان کے اگینسٹ جو ہے وہاں پر نظر آئے، ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے۔ 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ ہے۔ 4 ججز ایک الگ، جسٹس یحییٰ آفریدی کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے، اور باقی 8 ججز کا ایک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ چیز بھی سپریم کورٹ میں ڈویژن کو ظاہر کرتی ہے؟ اور اس فیصلے کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی ڈویژن موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں، ڈویژن تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین تو ہوتی ہی ہیں، ہر جج کی اپنی ہوتی ہیں۔ لیکن بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس عرفان صادق خان صاحب بھی میجورٹی ججمنٹ کی طرف چلے گئے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو ول آف دی پیپل ہے نا، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے، اور جو الیکٹوریٹس کا رائٹ ہے، جو ووٹرز کا رائٹ ہے، اس کو آپ مطلب جسٹ لائک دیٹ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے پھر مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آؤٹ آف دی باکس ڈیسیجن ہے، یا آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہے، کیونکہ پوری پروسیڈنگز میں یہ پریز نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ نے انہوں نے جو ان کے پاس اختیار ہے آرٹیکل 187 کے تحت، جس کے تحت وہ مکمل انصاف کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کا اختیار کا استعمال کیا، بظاہر ایسا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے آخر میں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर इकबाल हमारे साथ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वहाँ पर इस केस में जो है उनको जीत मिली और आज जो है उनको वहाँ पर उनके तमाम जो वहाँ पर उनकी मखसूस नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन को 15 रोज़ के अंदर हुक्म दिया गया है कि वो इस वाले से जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फहरिस्तें हैं वो फराहम की जाएंगी, जिसके बाद जो है वहाँ पर उनको ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।